اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، کیا دوسرے مسالک کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ سوال یہ ہے، کیا دوسرے مسالک کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اس میں شاید پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الگ الگ مسلکوں کے نام سے جو جماعتیں پائی جاتی ہیں، جیسے حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں یا اہل حدیث ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، یا کون سے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک کوئی مسئلے پہ امام جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے، اس کی تکفیر نہیں کی گئی ہے، یا وہ ایسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے جس کو کافر قرار دیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی مسلک کا امام ہو، کسی بھی مسلک کو ماننے والا ہو، اگر اسے علماء نے کافر ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اس کو یا اس کی جماعت کو کافر نہیں کہا ہے، مستند علماء نے، معروف علماء نے اس کو کافر نہیں کہا ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے، تو کتنا ہی برا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، کسی کے پیچھے نماز ہو جانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور کس شخص کو امام بنانا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ دونوں مسئلے الگ ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی کسی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں پہ ایک ایسا آدمی مسئلے پہ قبضہ جمائے ہوئے ہے جو بہت ہی بدترین ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اب اس کو وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے، تو ہم یہ کہیں گے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہے مسلمان، اس کو نماز وہاں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ ایک مسجد ہے، اب مسجد کی کمیٹی ہے، اب اس کے سامنے دو تین چہرے ہیں امامت کے لیے، اب ان کو چننا ہے کہ کس کو امام سلیکٹ کریں۔ تو اب ان مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان ہے، کہ بھی 4-5 لوگ ہیں، پانچوں مسلمان ہیں، کسی کو بھی امام بنا دو، نہیں، بلکہ وہ اسلام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے عقیدے کو دیکھیں، اور بہت ساری چیزوں کو دیکھیں۔ جو امام عقیدے میں، عمل میں، کردار میں پورا اترتا ہو، سب سے بہتر ہو، علم میں، قرآن پڑھنے میں، حدیث کی جانکاری میں، یعنی کئی لحاظ سے، مجموعی لحاظ سے سب سے بہتر نظر آتا ہو، اسے امام سلیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مستقل امام بنانے کا مسئلہ اسی کو امام بنانا چاہیے۔ تو یہ دو مسئلے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سارے فتاوے آپ کو ملیں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے، یہ علماء نے کہا ہے۔ ان علماء کے فتاوے کو سمجھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نمازی جائز نہیں ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جو آدمی برا ہو، بدترین ہو، بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو امام نہ بنانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور کوئی امام بن کے کھڑا ہو گیا ہے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کیسا بھی اس کا عمل ہو، وہ مسئلے پہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب مسئلہ یہ درپیش ہو کہ بھئی ہمارے سامنے اختیار ہے کہ ہم کس کو امام چنیں، کس کو امام بنائیں، تو یہ مسئلہ الگ ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دوسرے مسالک کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو نماز ہو جائے گی۔ کوئی بھی امام مسلمان ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ کسی بھی مسلک کو ماننے والا ہو، اگر اسے کافر نہیں قرار دیا گیا تو۔ لیکن آخر میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہم صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہوں، نماز سے متعلقہ ساری سنن پر عمل کر سکتے ہوں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے امام ہیں، گرچہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن فرق ہوتا ہے، سب کے پیچھے نماز پڑھنے کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک امام ہے، وہ جلدی جلدی نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے پڑھتے ہوئے آپ کو کئی سنتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا امام ہے کہ بڑے آرام سے نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ساری سنتوں کو آرام سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو گرچہ دونوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس امام کو منتخب کریں جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہوئے ساری سنتوں پر بحسن و خوبی عمل کر سکیں۔ تو یہ انتخاب کی بات ہو تو آپ اچھے امام کی انتخاب کریں، لیکن جب فتوے کی بات آئے گی کہ کس کے پیچھے نماز جائز ہے، کس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، تو ایک ہی بات کہی جائے گی کہ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، لوگوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص کافر نہیں ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے، وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔